نحوست لے کر آیا ہے۔ اور جو بچہ دن کی روشنی میں اجالے میں پیدا ہوتا تھا، روشنی میں، کہتے تھے یہ برکتیں لے کر آیا ہے۔ روشنی کو تعبیر کرتے تھے برکتوں سے، اندھیرے کو تعبیر کرتے تھے نحوست سے۔ اور یہ بعض رواج ہمارے ہاں بھی چلتے ہیں۔ پچھلے سفر کا مہینہ گزرا تو لوگ اس میں نکاح نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے۔ وہ کوئی دوست تھے، انہوں نے کہا جی اگلے مہینے میں نے مکان کا افتتاح کرنا ہے، آپ نے آنا ہے دعا کے لیے۔ میں نے کہا اگلے مہینے کیوں، اس مہینے نہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی بعض رواج چلتے ہیں، یہ منگل کا دن، بعض لوگ کہتے ہیں یہ آج منگل کا دن تھے، کیا نہیں ادھر کوئی کام ہو جائے اور یہ آج منگل کا دن تو نہیں، یہ تو نحوست والا دن، آج تو یہ ہونا تھا۔ نہ کوئی دن منحوس، نہ کوئی مہینہ منحوس، نہ کوئی گھڑی وقت منحوس، وہ عمل منحوس ہے جو میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہو۔ سفر میں نکاح کوئی منع نہیں، کوئی جو ہے وہ نحوست والا نہیں۔ وہ مشہور روایت ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی سفر میں ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ہجرت کا سفر فرمایا تو سفر کا مہینہ تھا، اور یہ سفر کا مہینے کی ہجرت ایسی بابرکت ہجرت ہوئی کہ جس کی برکت سے سارے جہان میں دین پھیلا۔ وہ مدینہ منورہ کی طرف برکت کی وجہ سے، تو چاہے رمضان میں نکاح کریں نبی کی سنت کے خلاف ہوگا تو پھر برکت نہیں آئے گی، اور آپ محرم میں یا سفر میں نکاح کریں لیکن نبی کی سنت کے مطابق کریں، اللہ برکت عطا فرمائیں۔ آپ کی دنیا میں آنے کی ولادت یہ تو بتا رہی ہے خود کہ برکتیں لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی جب وہ اس زمانے میں بچہ اندھیرے میں پیدا ہوتا تھا تو اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیتے، کوئی مٹی کا برتن وغیرہ، دیکھتے نہیں تھے، جب دن چڑھاتا پھر دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صبح صادق کے وقت ربیع الاول کا مہینہ 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹھ 628 بکرمی، صبح صادق کے وقت آپ تشریف لا رہے ہیں، اور اس وقت ابھی اجالا نہیں ہوا تھا، کچھ اندھیرا تھا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ کے اوپر رواج کے مطابق وہ مٹی کا برتن رکھا گیا، کیسے چھپا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ مٹی کا برتن ایک دھماکے سے ٹوٹ گیا، اور اللہ کے نبی نے آ کر بتایا ہے میں آیا ہوں تو میں رواج ختم کرنے آیا ہوں، سنت زندگی لے کر آیا ہوں، سنت زندگی، رواج ختم کرنے آیا ہوں، میں آیا ہوں تو میں نحوست ختم کرنے آیا ہوں، برکتیں لے کر آیا ہوں۔ ہم نبی کی زندگی کے خلاف زندگی گزار دیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو برکت ہو جائے۔ جھوٹ بھی بولتے ہیں، نبی نے منع کیا، جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے، سچ نجات دیتا ہے، پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ خیانت کرپشن بھی کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جس نے خیانت کی وہ میری امت میں سے نہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو برکت ہو جائے۔ خیانت کرپشن بھی ہے، ادھر رشوت کا پیسہ بھی چل رہا ہے، الراشی والمتراشی کلاہما فی النار، اور اللہ کے نبی نے مہر لگا دی، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں جی برکت کی دعا کرو، یہ بچے بیمار رہتے ہیں، گھر میں یہ مصیبت آئی رہتی ہے، آپ کوئی برکت کی دعا کر دیں، پتہ چلتا ہے جی رشوت پہ کام چل رہے ہیں اور سود پہ لین دین ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑتے اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی کی نافرمانی میں ہم برکتیں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کی ولادت بتا رہی ہے برکتیں لینی ہے تو نبی کی غلامی اپناؤ، نبی کی سنت زندگی اپناؤ۔ میرے نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی ہے۔ علماء تشریف فرمائے بہت سارے، اور علم میں عمل میں مجھ سے زیادہ ہے، میں تو طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں۔ فقد احبنی بڑی تاکید والا جملہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بعض جگہ پر جو قیامت کا ذکر کیا ہے تو ماضی کے صیغے کے ساتھ اور قد لے کر آئے کہ قیامت یقینی ہے، ایسی میرے اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ، اور جس نے مجھ سے اس درجے کی محبت کی کہ میری سنت کو زندہ کیا، كَانَ مَعِيَ، وہ میرے ساتھ ہوگا، اَيْ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بھائیو
یہ ولادت کا پہلا سبق ہے کہ نبی کی اطاعت والی زندگی اپنائیں، برکتیں آئیں گی تو نبی کی اطاعت سے۔ اللہ نے یہ تحفے دیے تھے آسمان پر بلا کر، السلام علیکہ، اے میرے نبی آپ پر ہمیشہ سلام ہو، ورحمت اللہ، اور آپ اللہ کی رحمت بن کر آئے ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت، وبرکاتہ، اے میرے نبی آپ تو برکتیں لے کر آئے ہیں۔ اس لیے بھائیو، آج سے میں اور آپ یہ سارا مجمع نیت کر کے اٹھے، انشاءاللہ اللہ کے نبی کی اطاعت والی زندگی گزاریں گے۔ رب کی قسم، بچت آج ہم سے ہر آدمی چاہتا ہے بچت ہو جائے، تو بچت کا بہترین طریقہ دنیا میں کوئی 6000 سے زیادہ بولیاں بولی جاتی ہیں، اور ایسے ہی 250-300 میل پر جا کر زبان بدل جاتی ہے، پھر آگے قومیں بدل جاتی ہیں، پھر مذہب بدل جاتے ہیں، لیکن دنیا میں جتنے مذہب ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر زبان کے اپنے طور طریقے ہیں، اپنے عادات ہیں، ان کے اپنے رسم و رواج ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی خوبصورت نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے۔ اب میں سے ہر آدمی چاہتا ہے میرے کپڑے خوبصورت ہوں، میرا جوتا خوبصورت ہو، میری سواری خوبصورت ہو، میرا مکان خوبصورت ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے جوتا، کپڑا، مکان، سواری خوبصورت ڈھونڈتا ہے، ایسے زندگی بھی تو خوبصورت گزار، اور خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے میرے محبوب کی مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو آج سے پہلا سبق لے کر جائیں، آج کے بعد جو کام کریں نبی کی سنت کے مطابق، ملازمت بھی کریں، تجارت بھی کریں، زراعت، کھیتی باڑی وغیرہ بھی، لیکن علماء سے پوچھیں میرے اور آپ میرے نبی کا کیا طریقہ۔ رب کی قسم جو نبی کے طریقوں پر زندگی گزارتا ہے، دل کا اطمینان اللہ نصیب فرماتے ہیں، عزتیں بھی دیتے ہیں، کامیابیاں بھی ملتی ہے۔ لیکن جو اپنے پیسہ بٹورنے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے نہ نبی کی سنت کی پرواہ کی، نہ اللہ کے حکم کی پرواہ کی، رب کی قسم و دنیا میں بھی پریشان ہے، آخرت میں بھی پریشان رہے گا۔ تو پہلا سبق۔ دوسرا سبق، میرے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی یوں سیدھے لیٹے ہوئے تھے، سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر کے بعد سیدھے ہاتھ پہ زور دیا، الٹا ہاتھ اوپر اٹھا، اور آپ نے کروٹ بدلی، اور اللہ کے نبی سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ پہلا کام سجدہ کیا ہے دنیا میں آ کر۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو سجدہ ہی نہیں کرتے، جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ او جی مولوی صاحب اللہ غفور رحیم ہے پہ بش کے سی، اللہ غفور رحیم ہے پہ بش کے سی۔ اللہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تو نماز نہ پڑھ میں بخش دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ہی ہوں رحم کرنے والا، غفور رحیم میں ہی ہوں، لیکن میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے، کہیں بغاوت نہ کرنا، میرے حکم کو چھوڑ کر میرا باغی نہ بن جانا۔ تو میرے اور آپ کے نبی پہلا سبق دے رہے ہیں ولادت کا۔ آپ نے آ کر دنیا میں سجدہ کیا، پھر آپ نے زندگی گزاری، نماز فرض ہوئی، اور پھر میرے نبی نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ آخری ایام بیماری میں گزرے ہیں، اور آپ مسجد میں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ ڈال کر مسجد میں تشریف لا رہے، نماز ادا فرما رہے، پھر آخری الفاظ زبان پر ادا ہو رہے ہیں، الصلاۃ، میرے امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ ولادت کا بھی پیغام ہے، یہ رحلت کا بھی پیغام ہے، یہ کربلا کے شاہ سوار کا بھی پیغام ہے جو کربلا میں کھڑے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے جنہیں سرٹیفکیٹ دیا، ایوارڈ دیا، آج دنیا والوں کو ایوارڈ ملتے ہیں، یہ نہ دنیا میں کام آتے ہیں، آخرت کے تو ویسے ہی کام نہیں آتے ہیں، آخرت کے تو ویسے ہی کام نہیں، دنیا میں بھی کام نہیں آتے۔ ہمارے ادھر علاقے میں کوٹدو کی طرف مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کے جو ہے ولی بھی تھے، بڑے عالم، بڑے انہوں نے کتابیں لکھی، لیکن جب ان کے جو ہے وہ نسل در نسل جو چلی آ رہی ہے، وہاں عالم تھے، ان سے پوچھا جی ان کا کوئی ذخیرہ وغیرہ، کہنے لگے آگے جو ہے جو جن کے پاس یہ کتابیں پہنچی انہیں قدر ہی کوئی نہیں تھی، پتہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ ساری ضائع ہو گئی، کوئی محفوظ نہیں رہ سکی سوائے چند کتابوں کے۔ تو دنیا کے ایوارڈ بھی ایسے ہیں
وہ جیسے آدمی جاتا ہے اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، ہمارے کس کام کا؟ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرٹیفکیٹ ایوارڈ میرے نبی نے دیا تھا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے لاڈلے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میرے نبی نے ان سے پیار کیا، اور آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، واحبب من احبہما، جو ان دونوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ اس کو یہ ایوارڈ ملا ہو، لیکن نبی ان سے فرما رہے حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کربلا میں کھڑے ہیں، کہاں کوئی ڈھیرے پہ نہیں بیٹھے ہوئے، کسی ہوٹل پہ نہیں، کسی چوک میں نہیں بیٹھے ہوئے، کربلا میں جہاں تیروں کی بارش، تیر آ رہے ہیں اور نیزے برس رہے ہیں اور تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، جو گھوڑے وغیرہ سواری پر سوار ہوتے تھے وہ تلوار سے لڑتے تھے، جو پیچھے ہوتے تھے وہ نیزے پھینکتے تھے یا وہ تیر پھینکتے تھے، تو تیز نیزے آ رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، تلواریں ٹکرا رہی ہیں، زوال کا وقت ختم ہوا، زور کی نماز کا وقت شروع ہوا، آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے مروہم فلیکفوا عن القتال حتی نصلی، انہیں حکم دو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے بھی سنا، وہ کہتے ہیں جی حکومت ظالم، کوئی کہتا ہے فوج ظالم، کوئی کہتا ہے پولیس ظالم، کوئی کہتا ہے وابڑا والے ظالم، کوئی کہتا ہے نادرا والے ظالم، جس کا جس سے واسطہ پڑا کام نہیں ہوتا تو کہتے ہیں یہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ وہ کئی جگہ پر ٹریفک پولیس والے موٹر سائیکل والے کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جی ہیلمٹ کوئی نہیں، چلان ہو، جی بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم۔ اور میرے اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں الجفا کل الجفا، ظالم ہے بڑا ظالم ہے، کون یا رسول اللہ؟ میرے نبی نے فرمایا من سمع المنادی ینادی الی الصلاۃ فلم یجبہ، جس نے اللہ کی منادی مؤذن کی آواز سنی اور نماز کو نہ گیا، یہ بڑا ظالم ہے۔ ہم دائیں بائیں دیکھے کتنے ظالم نظر آ رہے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں، بازار آباد۔ مظفر گڑھ میں 14 اگست والے دن عشاء کی نماز کہیں مسجد میں نماز کا وقت ہوا تو میں مسجد میں چلا گیا، نماز کھڑی ہوئی تو دیکھا کہ 15 یا 16 آدمی نماز میں شریک تھے، باہر پارک تھا روڈ کے دوسری طرف، وہاں ہزاروں لوگ موجود تھے، اور وہ مسجد کے واش روم کے لیے لمبی لائن لگی ہوئی تھی، وہاں کوئی 50-60 بندہ واش روم استعمال کرنے کے لیے کھڑا تھا، لیکن نماز پہ صرف 15-16 آدمی نظر آ رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں ہماری معیشت ڈالر سے برباد ہو گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا، یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، چیزیں مہنگی ہو گئی، اور اللہ کے نبی فرما رہے یہ لوگ ظالم ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ فرما رہے میرے محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، خود بھی نماز کے پابند رہیے، ہم آپ سے روزی نہیں کموانا چاہتے، روزی تو اللہ فرما رہے ہم آپ کو عطا کریں گے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے یہاں اللہ نے ایک ہی آیت میں نماز اور رزق کو جمع فرمایا، اس کا کیا مطلب کہ تم اللہ فرما رہے نماز ادا کرو ہم تمہیں رزق عطا کریں گے۔ تو بھائیو یہ امام علی مقام نماز، وہ بدبخت کہنے لگے یا انہیں کہا گیا نماز جنگ روک دو نماز پڑھنی ہے، وہ کہنے لگے جنگ نہیں روکے گی، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، تم نعوذ باللہ باغی ہو۔ آپ نے سے آ کر کہا گیا، آپ نے فرمایا امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہ آدھے دشمن کا مقابلہ کرو، آدھے پیچھے ہٹ کر نماز ادا کرو۔ کربلا میں سجدے ادا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ تو کیا خیال ہے ہم اگر کربلا والے کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کی پابندی، اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ، پورے علاقے والوں کو نمازی بناؤ۔ یہ مرزائی قادیانی ادھر وہ تر پار کر نگر پار کر کی طرف گئے، وہاں وہ کہنے لگے آج مسلمان کو نماز کی طرف بلانے کے لیے شرم محسوس کرتا ہے، اور وہ مرزائی وہاں عورت آئی تھی، ہم تقریباً 1999 میں ادھر گئے تھے، تو وہ کہنے لگے آج سے 10-12 سال پہلے یہاں عورت آئی اور اس نے کہا میں نہ شادی کروں گی اور نہ میں کوئی اور کام کروں گی جب تک پورے علاقے والوں کو میں مرزائی نہ بنا دوں۔ وہ تو
شرم نہیں محسوس کر رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، اور ہمارے پاس سچا دین ہے، ہم کسی کو جاتے جاتے نماز کا نہیں کہتے۔ وہ کیسے بنیں گے نمازی جب ہم سب ایک دوسرے کو کہیں گے آؤ نماز پڑھیں، گھر والوں کو کہیں رب کی قسم نماز میں برکتیں ہیں، تو سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دوسرا سبق۔ تیسرا سبق، میرا اور آپ کے نبی جس دن پیدا ہوئے، اس دن مکے میں 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ان لوگوں کی وہ عادت تھی کہ وہ باہر دیہات میں بچوں کی پرورش کرتے تھے، عورتیں آتی تھیں بچوں کو لے جاتی تھیں، پھر ان کو وظیفہ وغیرہ تنخواہ وغیرہ پیسے ملتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ آئی ہیں، شام ہو گئی، بچہ کوئی نہیں ملا، اپنے خاوند سے کہنے لگی خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ یتیم کو لے لیں اللہ کے نبی کو۔ تو عبد المطلب سے اجازت لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی والدہ محترمہ، وہ آپ کو اللہ کے نبی ان کو دینے لگی، سپرد کرنے لگی۔ پھر فرمایا بہن یہ ہے تو یتیم، لیکن جب تیری گود میں آئے گا تو اس کی برکتیں دیکھ لے گی۔ اللہ کے نبی کو گود میں لیا۔ حلیمہ سعدیہ کا ایک اپنا بیٹا تھا، دودھ پیتا، ایک اللہ کے نبی کو گود میں لیا، اور آپ نے اپنے اللہ کے نبی کو گود میں اٹھایا دودھ پلانے کے لیے، چھاتی سے لگایا، چھاتی کے ایک طرف کا دودھ ہمارے نبی کو پلایا، پھر آپ نے یہاں سے ہٹا کر چھاتی کے دوسری طرف لگایا، تو ہمارے نبی نے منہ نہیں لگایا اور آپ نے دودھ نہیں پیا۔ یہ ولادت کا پیغام دیا کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حق ہے، میں کسی کا حق نہیں کھانے آیا۔ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر ہمیں ولادت کا سبق سمجھ آ جائے کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں، کسی کا حق نہ کھائیں، نماز کبھی نہ چھوڑیں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ میرے نبی نے بچپن ہی میں یہ سبق دیا۔ آج تو مسلمان کے مال لوٹ کر فخر کرتا ہے، اور یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے مظفر گڑھ میں ایک جاننے والے ایک دیہاتی کو اس نے کوئی 12,000 میں موبائل لیا، 20,000 کا اس کو بیچ دیا، کہتے ہیں میں نے بڑا بے وقوف بنا لیا۔ میں نے کہا وہ بے وقوف نہیں بنا، تو بن گیا۔ دھوکہ مومن کبھی نہیں دیتا، نبی کا ماننے والا جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اس کو یقین، جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کی مانے گا، وہ پیسے کو نہیں دیکھے گا، ٹھوکر مار دے گا پیسے کو، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر چلے گا، وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا۔ ہم تو آج مسلمان ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، مسلمان کی بے عزتی کر کے فخر سمجھتا ہے۔ میرا اور آپ کے نبی نے بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اے بیت اللہ تیری اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے، تجھے گرانا بڑا برا ہے، لیکن مسلمان کی بے عزتی کرنا تجھے گرانے سے زیادہ برا ہے۔ یہاں کوئی یہ مسجد آ کر شہید کرنے لگ جائے، گرانے لگ جائے بغیر کسی ضرورت کے، تو سارے اس پر فتویٰ لگائیں گے، اور مسلمان کے بیٹھے بیٹھے بے عزتی کر دیتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کا مال، یہ ہمارے یہاں سیلاب والے وہ کوئی کشتی آگے لے کر گئے ان کو راشن وغیرہ دینے کے لیے، انہوں نے کہا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہیں جی گھر خالی چھوڑ دیں تو پیچھے کشتی والے آتے ہیں، وہ سامان اٹھا کے چوری کر کے لے جاتے ہیں، اس حال میں بھی نہیں چھوڑ دیں۔ تو بھائیو، میرے نبی کی ولادت کا پیغام۔ پھر آپ دنیا سے پردہ فرمانے سے ایک ہفتہ قبل آپ نے 7 کنووں کا پانی منگوایا، غسل فرمایا، ظہر کی نماز کے لیے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں، میرا اور آپ کے نبی تشریف لاتے ہیں، مصلی پر آنے کے بجائے منبر پر آئے، اور آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو میں تمہارے اندر زندگی گزار کر جا رہا ہوں، اگر کسی کا میرے اوپر حق ہے آؤ مجھ سے حق لے لو۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا یہ تو نبی تھے، اگر ہم حق مانتے تو پھر کیا کہتے؟ آج کے دن مجھ پر سب سے بڑا احسان اسی کا ہوگا کہ جس کا میرے اوپر حق ہے اور وہ مجھ سے آ کر اپنا حق لے لے۔ ہمارے نبی نے تو کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، بلکہ الٹا معاف کیا۔ چچا کے قاتل ویشی کو معاف کیا، بیٹی کے قاتل زینب کے قاتل حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے قاتل حبار بن اسود کو معاف کیا، جنہوں نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، مکہ فتح ہوا آپ نے ان کو معاف کیا۔ ہمارے نبی نے تو کبھی کسی کا حق نہیں کھایا۔ یہ کس لیے فرما رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، اے لوگو دنیا میں کسی کا حق کھایا ہے، اگر تم نبی کے ماننے والے ہو تو کبھی کسی کا حق نہ کھانا، اور اگر کھا لیا ہے تو اسے دنیا ہی میں واپس کر دینا، کہ آخرت میں واپس کرنا بڑا مشکل ہے۔ امام عالی مقام یہی تو فرما رہے ہیں، ظالم کے ساتھی نہیں بنے۔ ایک بولنا تھا، ہاں میں ظالم کا ساتھی بنتا ہوں، لیکن نہ ظالم کے ساتھی بنے، نہ خود ظالم بنے، نہ ان کا ساتھ دیا، مظلوم بن کر چلے گئے۔
آل قربان ہو گئی، اولاد قربان کون برداشت کر سکتا ہے جس کے سامنے اس کے بیٹے کو شہید کیا جائے؟ ایک بیٹا شہید ہوا، پھر دوسرا دودھ پیتا عبداللہ کو شہید کیا گیا، آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، بھانجے شہید ہو رہے ہیں، اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے بھائی شہید ہو رہے ہیں، چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، اور اپنا غلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام جان نثار شہید ہو رہے ہیں، اور پھر آخر میں خود شہید ہو رہے ہیں۔ آل رسول کے ایک